سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک اور مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں. وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، مالداری کا، عزت کا، شہرت کا، عافیت کا، قبولیت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے. ہاں، اگر کسی قوم یا کسی فرد کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر لاپرواہی زندگی جب انسان گزارتا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب اس کے اندر نہیں ہے، انسان کی اخلاق کے جیسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارتا ہے، یا اس دنیا سے، رنگین دنیا سے متاثر ہو کر یورپین کلچر کو اپناتا ہے، مغربی تہذیب کو اپناتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مصیبت، آفت، آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے. قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے. اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں، بہت سارے احسانات اللہ نے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، بغیر مانگے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. مثال کے طور پر ایک نعمت، جو بڑی نعمت کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، کبھی ہم نے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اللہ سے نہیں پوچھا تھا اے اللہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، لیکن اللہ نے ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر اللہ کیے ہیں بغیر پوچھے، بغیر مانگے کہ وہ احسان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم تمام کو پیدا فرمایا. وہ آخری نبی، عالمی نبی، امت کے دردمند نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے خاطر ہمیشہ غم زدہ رہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم، آج کا یہ دن امت محمدیہ کے لیے تہوار کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس عید الاضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے دن کو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہر مومن مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم تمام کو قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں۔ بزرگان محترم، اسلام کے 5 فرض ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ یہ 5واں جو فریضہ ہے، حج کا فریضہ، یہ سارا کہ حج کے اندر کے جتنے فرائض ہیں یہ سارے فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے اندر جو انہوں نے جو عمل کیا، اس عمل کو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ میرے بندے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو یہی نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے کردار کو چھوڑے بغیر، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں، اس کام کو، اس سنتوں کو چھوڑے بغیر اس سنتوں کو کیے بغیر کسی کا حج ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ 4 آزمائشیں، 4 امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے ہیں، ان 4 چیزوں کا ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ تفسیر ابن کثیر ایک بہت بڑی قرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے بلکہ 4 نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر 30 امتحانات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان دیکھیے کتنا کٹھن ہے توحید کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں اپنے باپ آزر سے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بت پرست تھے، پوجا کرنے والے تھے۔ اتنا ہی نہیں، پوجا کرنے والے فقط نہیں تھے بلکہ بتوں کو بنا کر بیچنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کہا، اے ابا جی، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ بتوں کی عبادت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آزر کا جواب، باپ کا جواب بیٹے کو یہ تھا، بیٹا جو جس دین کی تو دعوت دے رہا ہے اس دین کو تو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا میں پتھر جمع کروں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ تجھے ایک جگہ پر باندھ دیا جائے یا ایک جگہ پر تجھے کھڑا کر دیا جائے، وہ پتھروں کے ذریعے تجھے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ کرنا ہے ہمارے بت پرستی پر آجا، جو میرے باپ داداؤں نے بت پرستی کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا کرتے تھے، آجا تو بھی اس چاند کی پوجا کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ باپ کے ذریعے جب باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، باپ نے نہیں مانا، بلکہ باپ نے یہ کہا، اگر تو اس کے بعد ایک لحظہ بھی یہاں رہا تو میں تمام لوگوں کو بول کر تیری جان نکال لوں گا، یا تو ایک کام کر، تو اس ملک چھوڑ کر، اس عراق کو چھوڑ کر تو چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار تھے، ایک اللہ کی وحدانیت پر رہتے، تبھی تو ان کی وحدانیت پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 40 احکام ایسے تھے جو امت محمدیہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف امام الانبیاء نہیں ہے بلکہ ابو العرب ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ کیوں ابو الانبیاء؟
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ نے 70,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذریت میں، اسماعیل علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ کہلائے جاتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا 4 بڑے بڑے امتحانات ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ بھی ملا، وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ بزرگان محترم، سب سے پہلا امتحان جو ہوا تھا وہ یہ امتحان تھا، باپ نے اپنے بیٹے کو اعلی کلمت الحق کے لیے ایک اللہ کہنے کی وجہ سے ان کو گاؤں سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر سیدھے فلسطین چلے گئے۔ دوسرا امتحان یہ ہوا، نمرود جو بادشاہ تھا وہاں کا، ظالم بادشاہ تھا، اس ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم مجھے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ ابراہیم تو پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل الخلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ کیسے یہ کافر کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس کی حکومت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ذوالقرنین جتنا بڑا بادشاہ تھا، سارے ملک میں ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ جب یہی بات پر توحید کی وجہ سے، ایک اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ ایک آگ کو جلاؤ، اس آگ کے اندر غلیل کے ذریعے، جھولے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے گا۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرو بول کر کہنے کی وجہ سے اللہ کے نمرود نے ان کو آگ جلایا۔ آگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ کئی سو دن وہ بڑے بڑے جنگلات کے، بڑے بڑے جھاڑ، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے تنے، لوہے کے ٹکڑوں، ان سارے چیزوں کو ڈال کر جلایا گیا۔ جب جل کر پورے آگ اونچائی پر جا جاتی ہے، تفسیر مظہری میں حضرت ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آگ کے اوپر سے ایک پرندہ بھی گزرتا تھا، جل کر بھسم ہو کر، جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اتنی اونچی آگ جلائی گئی تھی۔ جب جلائی گئی تھی تو دیکھ رہے ہیں لوگ، وہاں کے مجمع، وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب اس آگ میں پھینکا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فوراً دوڑ کر آئے، اے ابراہیم میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھے ایک مرتبہ کہہ دینا کہ میں وہ سارے آگ کو اس پر کے ذریعے میں بجھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو۔ جبرائیل آ کر پوچھ رہے ہیں، جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کے توحید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، وہ لوگ مجھے اس انجام تک لے جا رہے ہیں، میں کسی کی مدد نہیں چاہوں گا۔ اللہ جانتا ہے میرے حالات کیا ہو رہے ہیں اور میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کیسی پریشانیاں آ رہی ہیں، میں اس پریشانی کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جب ابراہیم علیہ السلام کو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر وہاں پر ڈالا جائے، بلکہ ایک بہت بڑا جھولا تیار کیا گیا۔ اس عراق کی چوٹیوں پر، عراق کے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گیا اور اس جھولے پر بٹھا کر اس جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ دیکھتے کیا ہے، جس آگ کو جلانے کی قدرت اللہ نے دی ہے، اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا خلیل ہے۔ اے آگ، اے نار، یانا رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ تم اس ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جاؤ۔ ٹھنڈی بنا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔
اس زمانے میں حضرت ان کے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی. انہوں نے ملاقات کرنا چاہا, رونے لگے اپنے بچے کو یاد کر کر. تو اللہ کی طرف سے ان کو دکھلایا گیا کہ دیکھو تمہارا بیٹا آگ میں نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی اس آگ کو, جس آگ کو جلانے کی قدرت اللہ نے دی تھی, اسی آگ کو اللہ نے اسے گلزار بنا دیا ہے, ٹھنڈی ہوا میں ہے. یہ دوسری آزمائش تھی. تیسری ایک آزمائش تھی جو 80 سال رو رو کر اللہ سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے, اے اللہ ربی حولی من الصالحین, مجھے ایک بیٹا عطا فرمائیے, مجھے بیٹا عطا فرمائیے. 80 پر 3 سال لکھا ہے کتابوں کے اندر. 80 پر 3 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے چند مہینے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے, اے ابراہیم جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو اسے اور جو بیوی تمہیں پیاری ہے حاجرہ علیہ السلام, ان دونوں کو لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ کر آؤ. قرآن کہتا ہے بوادٍ غیر ذی زرع, جہاں پر گھاس پھوس بھی نہیں اگے گا. جس سرزمین کو مکہ کہتے ہیں, جس سرزمین کو کعبۃ اللہ جہاں پر ہے, اسی زمین کو اللہ کہتے ہیں بوادٍ غیر ذی زرع کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دونوں کو لے جا کر اس بیابان جنگل میں چھوڑتے ہیں. مسکرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہاں لا کر کیوں چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ تمہیں کچھ بات نہیں کرنا, تمہاری بیوی سے تم بات نہیں کرنا, خاموش لے جا کر بچے کو بھی اور تمہاری بیوی کو بھی چھوڑ آنا. لیکن 2-4 مرتبہ وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی. سمجھ گئے, صرف اتنا پوچھا, اے ابراہیم علیہ السلام کیا یہ اللہ کے حکم سے تم لا کر یہاں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جواب میں ہاں کہا. اس وقت سب سے پہلے کہنے والے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو کہا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے. دوسری مرتبہ جب نکلا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا تھا. لوگ بہتان لگانے لگے, لوگ تہمت کرنے لگے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکلا. بہرحال اللہ کے طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. چند دن 3 سال گزرے ہیں, جا کر جنگل میں چھوڑ کر آئے ہیں. 3 سال کے بعد جا کر دیکھتے کیا ہے کہ اب بچہ بڑا ہو چکا ہے. بہرحال وہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ یہ وقت, تھوڑا سا وقت درکار نہیں ہے, اس کے لیے بہت وقت چاہیے. چوتھا امتحان یہ ہوا کہ جس سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ اچانک ایک رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو لخت جگر, نور نظر, جسے 80 پر 3 سال رو رو کر اللہ سے مانگا تھا, ان کے بارے میں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں اس بچے کو. ایک دن خواب میں دیکھا, دوسرے دن 100 اونٹ قربان کیے, 100 اونٹ قربان کیے. دوسرے دن بھی وہی خواب, تیسرے دن بھی وہی خواب پڑھا. پہلے دن 100 اونٹ کی قربانی, دوسرے دن 100 اونٹ کی قربانی. جب تیسرے دن خواب پڑھا تو سمجھ گئے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. ایک دن آئے, حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ بچے کو تیار کرو, مجھے لے جانا ہے, کسی دعوت پر لے جانا ہے. اما حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد ہاتھ میں رسی ہے, چھپائے ہیں چھری کو, چاقو کو بغل میں چھپا لیے ہیں,
کون؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے بچے کو مینا کی طرف لے جا رہے ہیں. شیطان آیا، آ کر کہنے لگا اے ہاجرہ معلوم ہے تجھے تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں ابراہیم؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کسی دعوت پر لے جا رہے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام سے شیطان نے کہا یہ کسی دعوت پر نہیں لے جا رہے ہیں، تیرے بیٹے کو لے جا کر مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کون؟ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان بھی بڑا مکار ہے. شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر ماری. اس اللہ کے حکم پر میں ایسے 100 بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. 100 بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دولت کی آزمائش ہوئی، اولاد کی آزمائش ہوئی، مال کی آزمائش ہوئی. یہ 3 چیزیں انسان کو بہت پسندیدہ ہیں. ان 3 چیزوں کی بھی اللہ نے آزمائش فرمائی. بہرحال شیطان سیدھا ابراہیم کے پاس پہنچا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم جسے 80 پر 3 سال رو رو کر مانگے اسے لے جا کر تم ذبح کرنے جا رہے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا شیطان سے چل مردود یہاں سے بھاگ جا. 7 کنکریاں اٹھا کر مارے. ایسے 100 بچوں کو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ہاجرہ کے پاس اس کا کوئی نہیں، شیطان کی بات کوئی نہیں چلی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بات نہیں چلی. اب گیا بیٹے کے پاس. بیٹے کے پاس جا کر کہنے لگا معلوم تمہارے ابا کہاں لے جاتی ہیں تجھے؟ معلوم ہے تجھے کہاں لے جا رہے ہیں تیرے باپ؟ وہ بھی پیغمبر کے بیٹے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے پیشانی پر ہے. جواب دیا انہوں نے ارے جا مردود تو کیا کہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر میں ایسی 100 گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے جا کر وہاں ذبح کرنے لگے. جیسا کہ امام محترم نے پڑھا وہ سارے رکوع کو پہلی رکعت میں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. باپ بیٹے کا ڈیبیٹ سنیے، باپ بیٹے کی بات چیت سنیے. اے ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹا بچہ، ایک روایت میں 13 سال لکھا گیا ہے، ایک روایت میں 7 سال عمر لکھی گئی ہے. وہ 7 سال کی عمر میں بیٹا باپ سے کہتا ہے اے ابا جی مجھے ذبح ضرور کرنا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کی محبت میں تڑپ اٹھے گی جب تم چھری چلاؤ گے. جب چھری چلانے لگو گے تھوڑا زور کم ہوگا، اس لیے تم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور مجھے زمین کے بل لٹا دو، زمین کے بل لٹا دو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر زمینی پیشانی کے بل ان کو لٹا کر جب چھری کو چلانے لگے عرش ہلنے لگا، اللہ کا عرش ہلنے لگا. اے ابراہیم اللہ کی محبت میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اتر گئے. جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے یہ کہنے لگے جو تسبیح میں اور آپ صبح سے کل عصر سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو پڑھتے ہیں فرشتوں نے اللہ اکبر کی چیخیں لگائی، عرش ہلنے لگا، اللہ کا عرش ہلنے لگا. اور اسی طریقے سے فرشتے اللہ اکبر کہنے لگے. وہ اللہ اکبر کی آواز ابراہیم علیہ السلام کی کان میں پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام وللہ الحمد اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ روز قیامت تک سب مومن کو، سب بندوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ میرے بندوں کی تسبیح تم میں فرشتے کی تسبیح تم پڑھتے رہنا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تم پڑھتے رہنا۔ بہرحال یہ تسبیح جو آج ہم پڑھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، چھری کٹنے کے لیے تیار نہیں، چھری کٹنے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں روح المعانی میں، خلیل کہتا ہے کٹنے کے لیے اور جلیل کٹنے نہیں دیتا۔ اللہ جلیل ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوا، بہرحال کتنا ہی زور لگا لیا، غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھینکا تو جب وہ جا کر پتھر پر لگی تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہا کہ اللہ کے طرف سے ایک دمبا بھیجا گیا کہ اس دمبے کو ذبح کیے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی سنت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ آزمائشیں آئیں گی کیونکہ حالات جو آ رہے ہیں، مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں کہ اسلام کو چھین لینے کی کوششیں اور سازشیں چاروں طرف کی جا رہی ہیں، ہم توحید پر جمے رہیں گے، کتنے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سبق ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو ماننے کے بارے میں سبق دیتے ہیں۔ میں آخری حدیث کو ذکر کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں۔ اس قربانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک قربانی دینے سے آج ہمارے پاس کتنے کاسٹلی فون ہیں، کتنے کاسٹلی فون ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے تم ایک بکرا ذبح کرو، یا گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے ہیں، ایک شیر لے کر اپنی قربانی دو۔ بزرگان محترم، اللہ کو آج کے دن یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی آج ضرورت ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو جانور تم خریدتے ہو اس جانور کے، اس بکرے کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے بال کی نیکیوں کے برابر اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، پہلا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذبح کرتے ہو اس خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اس بندے کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے عمل کو معمولی نہ سمجھو، جو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے پر، دمبے کو ذبح کرنے پر جو ثواب ملا تھا اس کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جو لوگ قربانی کا جانور دیتے ہیں روز قیامت میں اپنے کھر کے ساتھ، اپنے سین کے ساتھ، اپنے خون کے لہو لہان کے ساتھ وہ چیز اللہ کے دربار میں حاضر کی جائے گی۔ اس لیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سہولتیں دی ہیں، اس کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جس سے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے ہم کسی ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے بنے، اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ ان دنوں میں قربانی کرنے کا حکم یہ ہے جس کے پاس 80,000 روپے یا زیور کی شکل میں ہے یا بینک میں بیلنس ہے یا دکان میں اتنا اسٹاک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے سال ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سال ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی دینے کے لیے سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس بینک میں پیسہ ہے، گھروں میں بیوی کے پاس زیور ہے، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو